حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا، اور ایک شخص نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی لوگ آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں خوشحال زندگی گزارے، بلکہ متقی اور دیندار افراد کے لیے خاص وعدہ ہے خوشحالی اور وسعت و برکت کا۔ بس ایک شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے افراد کے لیے خوشحالی اور وسعت کی ضمانت ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ عام طور پر دینداری اور تقوی کا مفہوم غلط لیا جانے لگا ہے، لہٰذا اسے کسی جید اور مستند اور متقی عالم یا اللہ والے سے ضرور سمجھ لیجیے۔ اور ایک گزارش کہ جب اللہ بھی آپ کو دولت مند اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تو پھر آپ اس میں بے عملی اور بیزاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چلیے اٹھیے اور اپنے آنے والے کل کو خوشحال بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کی طرف سے دیر نہیں، نہ اللہ نے آپ کے مقدر میں غربت و افلاس لکھا ہے۔ آپ ہی نے ابھی تک اپنے خوشحال مستقبل کے لیے عزم نہیں کیا۔